اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں چینل ون کے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے اسلام اینڈ چیلنجز آف سوسائٹی۔ ناظرین محترم، سرزمین عرب کا وہ پرآشوب ماحول کہ جہاں پر عورتوں کی کوئی بھی عزت نہیں تھی، عورتوں کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، عورتوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے، اور تب اللہ نے اپنے حبیب خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر بھیجا، اور آپ نے فقط اپنی گفتار سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے بھی یہ دکھایا کہ دیکھو اسلام میں ایک عورت کی حیثیت کیا ہے۔ کبھی آپ نے فرمایا کہ بیٹیاں جنت کے دروازے کھولنے والی ہیں، کبھی آپ نے فرمایا کہ دیکھو عورت پھول کی مانند ہے، وہ تمہارا ظلم سہنے نہیں آئی ہے۔ غرض یہ کہ بہت ساری احادیث روایات ہمیں مل جائیں گی جو اس سلسلے سے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر دین اسلام نے اتنی زیادہ رسپیکٹ عورت کو دی، اتنی ویلیو دی، اس کے باوجود آج عورت کو وہ مقام نہیں ملتا ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ لہٰذا آج کا ہمارا جو ایپیسوڈ ہے وہ ویمن پر بیسڈ ہے کہ جس میں ہم ذکر کریں گے، ڈسکشن کریں گے عورتوں کے مسائل کے حوالے سے، اور اسپیشلی ان چیلنجز کے حوالے سے کہ جو آج کے ٹائم پر خواتین کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ ہماری آج کی گفتگو میں ساتھ دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، ہمارا سب سے پہلا سوال آج آپ سے یہ ہے جو کہ انتہائی ضروری بھی ہے آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے، جیسا کہ دین اسلام نے خود یہ حکم دیا کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، عورت مرد دونوں پر فرض ہے، اور عورتیں اپنے گھر سے نکلتی بھی ہیں تاکہ وہ علم حاصل کریں، لیکن کچھ ایریاز ایسے ہیں، کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر انہیں جو چیز چاہیے وہ مل تو رہی ہے، لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ انہیں اپنا حجاب اتارنا پڑے گا، وہ ود حجاب وہاں پر الاؤڈ نہیں ہے۔ تو ایسے مسئلے کا حل کیا ہے اسلام کے پرسپیکٹو سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل یہ ایک ایسا سوال ہے جو اسلام کے خلاف عام طور پر اسلام مخالف جماعتیں کھڑا کرتی ہیں جی، کہ یہ تو عورتوں کے ساتھ انتہائی ظلم کرتے ہیں، یعنی اسلام ظلم کرتا ہے اور اس کو باہر نہیں آنے دیتا اور نکلنے نہیں دیتا، جی، تو اس کو ایک طریقے سے کیپٹیو بنائے ہوئے ہے، قیدی بناتا ہے، اور یہ اس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں اصل میں دو طرفہ معاملہ ہے۔ ایک معاملہ تو یہ ہے کہ جو یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس میں بھی غلط ہے پروپیگنڈا، اور اس کی یہاں خرابی ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو اپنا ایٹیچیوڈ ہے جی، وہ بھی درست نہیں ہے۔ اب جیسے جو باہر والے جو کہتے ہیں کہ صاحب اسلام نے ایسا کیا، اسلام نے ویسا کیا، اور عورت تو بالکل آزاد تھی اور یہ کرتی تھی۔ دیکھیے، جتنے بھی انسانی معاشرے اور سماج تھے اس میں یعنی جو جسمانی طاقت تھی، وزن اٹھانے کی ہو، لڑنے کی ہو، قوت کی ہو، وہ مردوں میں زیادہ تھی، ہمیشہ سے رہی ہے۔ اب یہ اللہ کا نظام ہے۔ آپ قد ایک ایوریج عورت کا قد اور ایک ایوریج مرد کا قد ایک کمیونٹی میں دیکھیے، دونوں میں فرق ہوگا، ان کے وزن میں فرق ہوگا، ان کے یہ اتنا تھا ہوگا۔ یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ باڈیلی ان میں ڈفرنس ہے، کیونکہ اسلام نے بنیادی طور پر، دیکھیے اللہ کا ریلیجن ہے، اور گاڈ خدا جو ہے اللہ وحدہ لا شریک جو ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں اپنے کو یہ کیوں کہا، یعنی مرد کیوں کہا؟ تو اب تو اگر وہ عام طور پر جتنی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے مرد کا صیغہ، ابھی یہ کیمرہ سامنے لگا ہے، لگی ہے کیوں نہیں ہے، یہ بلب جل رہا ہے تو جل رہی کیوں نہیں، یہ تو زبان کا اپنا استعمال ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو زبان استعمال ہو رہی تھی کہہ دیا، اور یہ کہہ بھی دیا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا نہ کوئی بیوی ہے، اس کی نہ اس کا کوئی شوہر ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے۔ تو پروردگار عالم نے جو ہیومن بینگ کو بنایا تو اس کے اعتبار سے ان کے الگ الگ فنکشنز رکھے۔ اگر آپ ہم غور کریں تو ان کے فنکشنز الگ ہیں، ان کے مزاج اور ٹیمپرمنٹ الگ ہیں، ان کے دماغ کی اپروچ الگ ہے۔ یعنی دیکھیے، اگر جتنا ریجڈ دماغ مرد رکھتے ہیں ایسی عورتیں رکھنے لگیں تو شاید زیادہ قیامت آ جائے، بچے پل ہی نہ پائیں، بچوں کی پرورش نہ ہو پائے،
تو اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ دیکھیں تو اسلام جب آیا تو وہ سوسائٹی تھی کہ جو عورتوں کو زندہ دفن کر دیتی تھی، جی صحیح، درگور کرتی تھی، مار ڈالتی تھی، صرف یہ کہ اس میں ہماری ہیکڑی ہے اور یہ ہے۔ اسلام نے آ کر کے یعنی یہاں تک کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب ہم زندہ دفن کرنے والی عورت سے، لڑکی سے پوچھیں گے کہ کس کی کیا خطا تھی کہ اس طرح کے ساتھ ظلم کیا گیا اور دفن کر دی گئی، تو اس کا مطلب ہے اللہ کے نزدیک یہ اتنا بڑا وہ تھا۔ اور پھر اللہ کے رسول کی لڑکے بھی ہوئے، لڑکیاں بھی ہوئیں، لیکن اللہ نے بیٹی ہی کو برقرار رکھا اور اسی سے پیغمبر کے سارے رشتے آگے بڑھائے اور چلائے تاکہ عظمت عورت کی ظاہر ہو جائے۔ لیکن بنیادی طور پر جناب خدیجہ کو لے لیں، جناب فاطمہ کو لے لیں، جناب فضہ کو لے لیں، دیگر عورتیں جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب ام سلمہ، ازواج پیغمبر میں، اور تمام لوگ جو ہیں، ان تمام لوگوں کی اپنی کوالٹیز ہیں، اپنی خدمات ہیں، اپنا لحاظ ہے، خیال ہے، یہ ہے۔ تو اب یہ کہنا ہے کہ وہ ایک بنیادی طور پر بات یہ تھی کہ وہ معاشرہ ایسا تھا جس میں دو پارٹیشنز تھے۔ ایک پارٹیشن یہ تھا کہ گھر کا کام عورت کے سپرد ہے اور باہر کا کام مرد کے سپرد ہے۔ اور جو برابری جو لوگ کہتے ہیں، میں نے بہت سے پروگرام میں آپ کے کہا ہے، شاید ہمارے سامعین کو، ہمارے ناظرین کو یاد بھی ہوگا کہ مرد اور عورت کو اللہ نے برابر بنایا، ایکول بنایا، آئیڈینٹیکل نہیں بنایا، ایک جیسا نہیں بنایا، کیونکہ وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک بچہ بھائی پہلے بار ہماری بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا، اگلا والا ہمارے پیٹ سے پیدا ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، ہے نا۔ اچھا، دنیا کے سارے مرد ایک ساتھ اکٹھا ہو جائیں کہ عورتوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے تو نسل انسانی ختم ہو جائے گی۔ ساری عورتیں اکٹھا ہو جائیں کہ ہم مردوں سے کوئی رابطہ نہیں قائم کریں گے تو آخر میں نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ تو مطلب وہ ایک دوسرے کے، جس کو ہم اکثر کہتے ہیں اور آپ سے اپنے سامعین سے بھی کہہ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری ہیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ پورک ہیں۔ ایک کا کام دوسرے کے بغیر نہیں چلتا ہے، اور دونوں الگ الگ ہیں۔ اب مثال کے طور میں کہتا ہوں، ہماری باڈی میں بھی ایسی چیزیں ہیں، منہ کا اور کام ہے، آنکھ کا اور کام ہے۔ جو کام آنکھ کر رہی ہے، جو کان کر رہے ہیں، کان والا کام آنکھ نہیں کرتی، آنکھ والا کام کان نہیں کرتا، مگر کون زیادہ اہم ہے؟ کس سے پوچھیں کون سی چیز زیادہ؟ دونوں اہم ہیں۔ تو ہماری ضرورتوں کے پیش نظر تو جو آپ فرما رہی ہیں، اس میں بات یہ صحیح ہے کہ دونوں الگ ہیں۔ اب جب وہ باہر آتی ہے، اسلام نے کیا کیا کہ عورت کی عظمت کو بڑھاتا چلا گیا۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ چہرے پر جتنی جھریاں آ گئیں، اس ہی زیادہ پرعظمت ہو گئی وہ عورت۔ یعنی پہلے خالی ایک بیٹی تھی یا بہن تھی، اب ماں ہو گئی، تو بیٹیاں ہیں، اور بیٹیوں کے بچے ہو گئے، بیٹیوں کے بچے ہو گئے تو دادی، دادا، نانی ہو گئی، دادی ہو گئی، تو اس کی عظمت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے اس کو کمزور نہیں بنایا۔ اب حجاب جو اس کے ساتھ رکھا، تو دیکھیے ایک بات ہم لوگ بار بار کہتے ہیں جو لوگ دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے یہاں ہندوؤں میں بھی ہے یہ گھونگھٹ کا نکالنا۔ ہمارے بہت خاص پروفیسر تھے، ہمارے استاد تھے پروفیسر اماپتی داس کیسری صاحب، بہت انہوں نے ہندو لام کو پڑھایا تھا، ان کے بہت شاگردوں میں ہمارا بڑا مقام وہ رکھتے تھے اپنے شاگردوں میں۔ تو اماپت داس کیسری صاحب کے یہاں بہت جانا آنا میرا تھا۔ ان کی بیوی سے میرا آج تک سامنا نہیں ہوا، اگر وہ سامنے ہوتی بھی تھیں، جیسے میں اتفاق سے میں داخل ہوا ان کے کمپاؤنڈ میں گیا، وہ تھیں تو وہ اپنی چادر کو یوں کرتی تھیں، وہی گھونگھٹ کو، اور چلی جاتی تھیں، اور میں دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ پستانی جا رہی ہیں، یہ چلی جائیں، یہ بات تھی، تو وہ چلی جاتی تھی۔ کہنا یہ نہیں کہ وہاں تو پردہ نہیں تھا، وہ حجاب تو نہیں تھا، وہ بھی پروفیسر صاحب تھے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ بنیادی طور پر دوسرے مذاہب میں بھی اس کا خیال تھا۔ ہم نے پڑھا ہے کہیں پر کہ رام چندر جی نے جس وقت سیتا ہرن ہوا، سیتا جی کو راون اٹھا لے گیا، وہ سب پوری کہانی تھی، تو سیتا جی راستے میں اپنے زیور ان کو پتہ چل جائے تو پھینک دیتی تھی، پھینکتی گئیں، وہ جو اوپر ہوا میں جا رہا تھا تو پھینک دیا انہوں نے۔ تو جب رام چندر جی تلاش میں نکلے لکشمن کے ساتھ، تو انہوں نے وہ زیور دکھانا شروع کیے، وہ چھوٹے چھوٹے یہ ہے، تو کوئی زیور نہیں پہچان پائے، صرف انہوں نے پیر کی، ان کی وہ پازیب ہو یا جو بھی ہو، پیر میں جو پہنا جاتا ہے اس کو پہچانا، اور کہا کہ میں نے تو آج تک ان کے پیر کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں۔
ان کی بڑی بھابھی تھیں جی لکشمن جی نے صرف ان کے پیر دیکھے ہیں. پردہ اور حجاب کیا ہوتا ہے؟ یہی حجاب ہوتا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں جہاں حکم دیا گیا ہے تو اس میں مومن مردوں اور مومن عورتوں دونوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں. یغضضن ابصارہن عورتوں سے بھی کہا ہے. عورتوں کے اوپر ایک ایڈیشنل ڈیوٹی لگائی ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں, اپنی سجاوٹ. اس کا مطلب دین یہ سمجھتا ہے کہ زینت کرنا بھی ان کا یعنی ان کی ایک ڈیوٹی ہے, آرٹ ہے, یہ ہے. مردوں سے نہیں کہا کہ تمہارا کام ہے محنت مزدوری کرو, کام کرو, کہ تم بیٹھے ہوئے پاؤڈر لگا رہے ہو یا یہ کہ اپنا منہ مار دھوئے ڈال لو جیسے آج کل کے مرد ہو گئے میک اپ کر رہے ہیں. یہ عورتوں کے لیے تھا. بلکہ یہ بھی تھا کہ عورت کے لیے یہ کہ غیر مرد کے اوپر یہاں تک کہ خوشبو لگانا, اگر ایسی خوشبو لگائے کہ لوگ اس کی خوشبو سے متاثر ہو کے اس کی طرف پلٹ پڑیں تو پھر اس کی اجازت نہیں, یہ شریعت نہیں, بلکہ اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ عورت آ کے غسل کرے. شوہر کے لیے اپنے لگائے, یہی عبادت کے اندر شامل ہوتا چلا جائے. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک سماج ایسا ہو جس کے اندر, اب آج کل کے حالات میں دیکھیے, چلیے میں تھوڑی دیر کو حجاب ہٹ گیا, ختم ہو گیا, تقریباً مسلمانوں میں بھی نام ہی کے لیے ہے, لڑائی بھڑائی کے لیے جتنا جب کہ ہاں ہم حجاب کریں گے یہ کریں گے. لیکن اگر آپ, ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید 5% سے زیادہ لوگ اور ایجوکیٹڈ لوگوں میں پراپر حجاب کرنے والے نہیں ہوں گے, اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ موقع ہوا تو کر لیا. ہمیں ایک زمانے میں یونیورسٹی جانے والی لڑکیاں کیا کرتی تھیں کہ جب پہنچی وہ یونیورسٹی کے قریب تو برقع اتر کے اندر ہو گئے, وہاں چلی گئی, نکلی تو پھر ہاں یہ سب ہوتا ہے. تو یہ تو کوئی حجاب ہی نہیں ہے, یہ تو مطلب کنوینئنس والی بات ہے. جو خواتین کرنا چاہتی ہیں ایسا حجاب اور پھر وہ ریسٹرکٹڈ نہیں, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو حجاب جس زمانے میں ہوتا تھا, جو کیا جاتا تھا اور پابندی ہوتی, تو اس کے پیچھے ہمارے بہت سے راز کھلتے کہ بھئی وہ سماج جو تھا ایسا تھا. جیسے ہندو سماج بھی حجاب کرتا تھا, مسلمان سماج بھی حجاب کرتا تھا. تو یہ جو آج اتنی ریپ کے واقعات ہوتے ہیں, خرافات جو ہمارے سامنے نظر آتی ہے, یا فلموں میں جس طرح سے بے پردگی آنے لگی, یوٹیوبس اور ان سب کی وجہ سے انسانی اخلاق خراب ہوا. اللہ کو یہ نہیں مقصود ہے کہ ہم کسی کو پنجڑے میں بند کر دیں, بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسانی معاشرہ سمجھا رہے, سمجھ جائے. یعنی یہ کیا چیز زیادہ بری ہے, خرابی ہے یہ. اب اگر ضرورت پڑے اور عورت باہر آئے تو دیکھیے, عورت صرف اپنے لیے حجاب نہیں کر رہی ہے. ایک بات یہ ہے کہ عورت کا حجاب اس لیے بھی ہے کہ جو دیکھے گا اس کے جذبات پر اثر آئے گا, اس کے اوپر فرق پڑے گا. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ لاکھ وہ فلموں میں آیا ہو یہ ہو, کوئی لڑکی یا کوئی عورت جس وقت اپنے پارٹنر کا سلیکشن آج کے ماڈرن ایج میں بھی کرتی ہے, وہ صورت سے زیادہ اس کی اکنامک اسٹیبلٹی دیکھتی ہے, معاشی طور پر یہ فٹ ہے کہ نہیں ہے, یعنی مجھے سپورٹ کر سکے گا, میرے خرچوں کو برداشت کر سکے گا, یہ سب دیکھ. اس کا مطلب ہے دونوں طرف سے ٹینڈنسیز میں فرق ہے, مرد اور عورت. تو مرد ایک عورت کی وجہ سے اگر اس کے جذبات بھڑکے, وہ وہاں تو کچھ نہیں کر پایا, اب کہیں اور وہ خرافات کر رہا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ پاکیزہ رہے, یعنی ابھی اسلامی و غیر اسلامی کی بات نہیں, معاشرہ یا سماج پاکیزہ رہے. کسی مسلمان کو یہ حق نہیں دیا کہ دیکھو مسلمان عورت کو نہ دیکھنا, ہندو کو ٹھیک سے دیکھنا, سکھ عورت ہو تو دیکھنا, نہیں ہے, کہیں نہیں ہے. یہ آگے نظریں نیچی رکھو, یعنی پریکٹیکلی دیکھنا پڑ جائے کسی کو تو ایک الگ بات ہے. عورت کے چہرے کے کھولنے کی اجازت شریعت نے دے رکھی ہے, اور اس میں مگر یہ کہ الگ سے میک اپ نہ کرے. اگر چہرے پر میک اپ کر لیا تو پھر تو وہ اب سجاوٹ میں آ گیا. یعنی جتنی ضرورت ہے, آپ بینک کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی ہیں اور کیشیئر کی حیثیت سے, تو آپ برقع پہنے تو نہیں بیٹھ سکتی, آپ بیٹھی ہیں, آپ بات کر رہی ہیں, یہ کر رہی ہیں, لیکن آپ کام کرنے کے لیے بیٹھی ہیں, دوسروں کے جذبات کو متاثر کرنے کے لیے نہیں بیٹھی ہیں. اور دوسرا بھی آیا ہے کیش کروانے کے لیے, وہ بلا وجہ جھانک کیا رہا ہے, اس کو سیدھی سی بات یہ ہے کہ اپنا کام کرنا چاہیے, چلا جانا چاہیے. تو ایک معاشرہ اگر پاکیزہ اخلاق, پاکیزہ ویلوز کے اوپر اسٹیبلش کرے گا تو وہی اصل معاشرہ ہوگا, وہی اصل معاشرہ. جی بالکل, بہت شکریہ آغا, آپ نے بہت اچھے سے ڈیفائن کیا. اسی کے ساتھ آغا میں آپ سے اپنا اگلا سوال کرنا چاہوں گی, جو عورت کے حوالے سے ہے کہ ایک خاتون, ایک عورت کس طرح سے اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو اسلامک بنا سکتی ہے اور اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکتی ہے.
دیکھیے آج کے دور میں تو یہ بہت ریلیونٹ سوال ہے، اس پر بہت لمبی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن مختصراً جتنا وقت ہے ہمارے پاس اس کے پیش نظر کہتا ہوں۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا تھا، کسی آدمی نے پوچھا کہ ہم بچے کی تربیت کب سے شروع کریں، تربیت اولاد پر بات ہو رہی، امام نے فرمایا اس کی پیدائش سے 18 سال پہلے، تو وہ حیران رہ گیا۔ ہمارے یہاں بھی 2-3 سال 4 سال میں آپ نرسری میں بھیج دیجئے، یہ کر دیجئے، لیکن وہ تو نے کہا مولا بھی تو پیدا نہیں ہوا، تو اس کی پیدائش سے پہلے کہا پہلے جن کو تربیت کرنی ان کی تو تربیت ہو جائے، ماں باپ جو ہیں ان کی صحیح تربیت ہونی چاہیے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ تربیت کیا کریں؟ اگر آپ بیٹھے ہوئے خود موبائل دیکھ رہے ہیں، دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھو والتین والزیتون یاد کر لو، یہ نہیں آپ اخبار پڑھ رہے ہیں، دوسرے سے کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو، آپ خود نماز اللہ نہیں اٹھے ہیں اور دوسرے سے کہہ رہے ہیں نماز پڑھو۔ تو اصل تربیت جو ہوتی ہے وہ کردار سے اور کیریکٹر سے ہوتی ہے، پہلی بات یہ عملاً بھی کہنے کی ضرورت ہے لیکن کردار سے ہوتی ہے۔ اب جناب فاطمہ ہمارے لیے آئیڈیل خاتون ہیں، جب امام حسن علیہ السلام مسجد سے تشریف لاتے تھے تو پوچھتی تھی کہ آج تمہارے نانا نے کیا کہا، اچھا وہ جو بات کہی ہوگی حتی الامکان ہے معلوم ہے معصومہ ہونے کی وجہ سے آپ کو معلوم ہوگی، یہ ہوگی نہیں، چلیے ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا، تو اس کا مطلب ایک تو یہ کہ ان پر نظر ہے کہ بچے گئے ہیں تو کیا سنا ہے، کیا کہا ہے، مجلس گئے تھے تم نے کیا کیا، خالی وہاں پہ باہر لڑتے رہے کہ اندر گئے بیٹھے بھی ہو، ماں نے پوچھا، تو اس کا مطلب یہ نا کہ ان کی طرف ایک توجہ رہے بچوں کی طرف، اور بچے بھی اپنے ماں باپ میں انوالو رہیں۔ ایک وہ میں نے کوئی نظم ابھی پڑھی تھی اسی پر کہ وہ بچہ دعا کر رہا ہے، پوئٹری تھی، اس میں دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے وہ والی ماں دے دے جو موبائل والی نہ ہو۔ اچھا، موبائل والی ماں نہ ہو۔ اب وہ ماں تو یا باپ تو مستقل موبائل میں لگا ہوا ہے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، میں کہتا ہوں ضرورت جتنی ہو اتنا ضرور کرنا چاہیے، لیکن ایک بیلنس ہماری زندگی میں ہونا پڑے گا، ہے نا۔ تو بچوں کی تربیت گھر میں یہ کی جائے کہ گھر کا ایک ماحول بنایا جائے۔ ہم وقت پر نماز نہیں پڑھتے، اول وقت نماز پڑھنی چاہیے جب وقت آ جائے، بچوں سے چاہ رہے ہیں کہ پیٹ پاٹ کے ان کو نماز پڑھوا دیں، یہ نہیں ہوگا۔ آج وہ روٹی کی وجہ سے اور کپڑے کھانے کی وجہ سے شاید ہماری بات مان بھی لی، لیکن یہ آخر میں تنفر کا شکار ہوگا، نفرت کرے گا، اور ہم سے نہیں نفرت کرے گا، نفرت کرے گا انہی باتوں سے جو باتیں ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں۔ تو ترکیب یہ ہوتی ہے کہ تبلیغ کیسے کی جائے، تبلیغ کی ترکیب یہی ہوتی ہے کہ اپنے کردار کو بنیادی طور پر ایسا بنا دیں کہ دوسرا متاثر ہو کر کے اس کو قبول کر لے۔ جی بالکل بالکل، بہت بہت شکریہ آغا، آپ نے بہت اچھے سے ہمارے آج کے تمام سوالات کے جواب دیے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین بھی ان تمام جوابات سے کافی سیٹسفائیڈ ہوئے ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے اسی طرح سے اپنے مزید سوالات کے ساتھ۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔